بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سٹوری ٹائم پر خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف والوں کو اسلام کی دعوت دی تو بدلے میں انہوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ کے اندر پناہ لی۔ یہ باغ انگور کے پھلوں کا تھا جو کہ مکہ کے ایک سردار ربیہ کی ملکیت تھا۔ اس کے دونوں بیٹے شیبہ اور عتبہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ مخالفت اپنی جگہ، مگر بہرحال رشتہ داری تو تھی ہی۔ انہوں نے اوباشوں کے چنگل سے نکلنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان دیکھا تو ترس آ گیا۔ انہوں نے اپنے عیسائی غلام عداس کو بلایا اور کہا، ایک تشت میں انگوروں کا ایک گچھا رکھو اور اس شخص کو دے آؤ۔ جب اس نے انگور پیش کیے تو آپ نے ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی بسم اللہ کہا۔ اس نے کہا، یہ جملہ یعنی بسم اللہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے، مجھے اس کی حقیقت بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارا مذہب کیا ہے اور تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ بولا، میں نینوا کا باشندہ اور عیسائی ہوں۔ ارشاد فرمایا، وہی نینوا جہاں ایک صالح مرد یونس بن متہ پیدا ہوئے تھے۔ عداس کہنے لگا، آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا کہ یونس نبی میرے بھائی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ آپ کی زبان سے یہ کلمہ ابھی پوری طرح ادا نہیں ہوا تھا کہ عداس نے سر سے پاؤں تک آپ کے روئیں روئیں کو بوسہ دینا شروع کر دیا۔ اسی دوران اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا۔ واپس ہوا تو اس کے سینے میں نور توحید کی شمع روشن ہو چکی تھی۔ شیبہ بن ربیہ بڑے غور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، برداشت نہ کر سکا۔ عداس واپس ہوا تو کہنے لگا، اے بد نصیب، تم اس شخص کے ساتھ کس غضب کی عقیدت کا مظاہرہ کر رہے تھے؟ کہیں اس کا مذہب قبول نہ کر لینا۔ سنو، تمہارا مذہب اس کے مذہب سے کہیں اعلیٰ اور افضل ہے۔ عداس کہنے لگا، اس شخص کے بہتر روئے زمین پر اور کوئی نہیں۔ اس نے مجھے جو باتیں بتائی ہیں وہ نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جنگ بدر میں کفار مکہ کے ساتھ ربیہ کے بیٹے عتبہ اور شیبہ بھی نکلے۔ ان کے ساتھ عتبہ کا بیٹا ولید بھی تھا۔ ان کا یہی غلام عداس مکہ سے باہر سقفیہ البیضاء کے ٹیلے پر بیٹھا تھا۔ اس نے انہیں روکا اور کہا، یہ شخص واقعی اللہ کا رسول ہے۔ آپ لوگوں کا بدر جانا گویا مقتل میں جانا ہے۔ مگر ان پر جاہلی عصبیت کا بہت سوار تھا۔ ان دونوں بھائیوں نے بدر جانے والے لشکر کو کھانا بھی مہیا کیا۔ پہلے شیبہ نے 9 اونٹ اور پھر عتبہ نے 10 اونٹ ذبح کیے۔ ان بدبختوں کو موت بدر میں گھیر لا رہی تھی۔ دنیا داری کے امور میں یہ لوگ نہایت سمجھدار تھے، مگر ان کے مقدر میں نجس موت اور بدر کا اندھا کنواں لکھا جا چکا تھا۔ واضح رہے کہ عتبہ کا ایک بیٹا ابو حذیفہ مسلمان تھا اور بدر میں شریک تھا، مگر عتبہ اور شیبہ کی تقدیر نے انہیں ذلت اور ہلاکت کے حوالے کر دیا۔ عداس کے دل میں سچائی کا پرستار دل دھڑک رہا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً پہچان گیا اور دولت اسلام سے مالا مال ہو کر جنتی بن گیا۔ لیکن عتبہ اور شیبہ بینائی رکھنے کے باوجود اندھے نکلے۔ وہ دنیا کے سب سے بڑے انسان کو نہ پہچان سکے۔ ان کی نخوت، عداوت اور ہٹ دھرمی نے انہیں ذلت کی موت سے ہمکنار کیا اور جہنم سپرد کر دیا گیا۔ اللہ کے کام نرالے ہیں، ان کی حقیقت و مصلحت کون جانے۔ دوستو، امید ہے ان واقعات سے آپ کے ایمان میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ تو ایسے ہی ایمان افروز واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و نگہبان۔